واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 150 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ معزز ناظرین، اب خزانے کی جنگ ہونے کو ہے اور اس کے بعد بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی جنگ بھی قریب ہے۔ یہاں صلیبیوں کے انٹیلیجنس اور مسلمانوں کے انٹیلیجنس کا زبردست امتحان ہے۔ اگر آپ مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو ضرور آپ اپنے ذہن کو فریش محسوس کریں گے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں مارکونی کی جانب، جو خزانہ تلاش کرنے آیا تھا۔ مجھے خزانے سے حصہ ملنا چاہیے، مارکونی نے کہا۔ اتنی خطرناک مہم میرے فرائض میں شامل نہیں۔ میں جاسوس اور تخریب کار ہوں۔ مجھے خزانے کی تلاش کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ یہ آپ کی ذاتی مہم ہے۔ میں انعام نہیں، منہ مانگا حصہ لوں گا۔ اگر آپ کا منصوبہ کامیاب ہو گیا تو آپ کو ایک ریاست کی حکمرانی مل جائے گی۔ میں جاسوس کا جاسوس رہوں گا۔ یہ مہم اور یہ منصوبہ ذاتی نہیں، احمر درویش نے کہا۔ یہ مصر، صلیب اور سوڈان کی حکمرانی کا منصوبہ ہے۔ مارکونی اپنے مطالبے پر قائم رہا۔ احمر مجبور ہو گیا۔ اسے احساس تھا کہ مارکونی کے سوا ریمنس کے مدفن تک کوئی اور نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے مطالبہ ماننے کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ مارکونی نے کہا، معلوم نہیں مجھے کتنے دن صحرا میں رہنا پڑے۔ میں ایسی سخت اور خوش خوراک پسند نہیں کروں گا۔ مجھے 2-3 اونٹ فالتو دیے جائیں جو میں اور میرے ساتھی بھون کر کھا سکے، اور مجھے قدومی دی جائے۔ قدومی؟ احمر درویش نے حیرت سے کہا۔ اتنی نازک اور ایسی اعلیٰ درجے کی رقاصہ کو تمہارے ساتھ ایسی خطرناک مہم میں روانہ کر دوں؟ وہ جانے پر بھی راضی نہیں ہوگی۔ اسے زیادہ معاوضہ پیش کریں، وہ راضی ہو جائے گی، مارکونی نے کہا۔ میں اس کے لیے ایسا انتظام کروں گا کہ وہ محسوس ہی نہیں کر سکے گی کہ وہ صحرا میں ہے اور کس خطرناک مہم میں شریک ہے۔ میں اس کی قدر و قیمت سے واقف ہوں۔ ناظرین، یہ اس دور کا واقعہ ہے جب دولت مند تاجر اپنی چہیتی بیویوں کو سفر میں اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ اپنی بیویوں میں سے کوئی پسند نہ ہو تو کسی من پسند طوائف یا رقاصہ کو منہ مانگا معاوضہ دے کر ہم سفر بنا لیتے تھے۔ فوجوں کے کمانڈر بھی جنگ کے دوران اپنی بیویوں یا کرائے کی خوبصورت عورتوں کو ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اس دور میں خوبصورت اور جوان عورت کو سونے سے زیادہ قیمتی سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صلیبیوں اور یہودیوں نے سلطنت اسلامیہ کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے عورت کا استعمال کیا تھا۔ ناظرین، اچانک گرم ہوا کے جھونکے تیز ہونے لگے، ریت اڑنے لگی اور اس کے ساتھ عورتوں کے رونے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ 2 یا 3 عورتیں اونچی آواز میں رو رہی تھیں۔ مارکونی کے ساتھی گھبرا گئے۔ مارکونی نے کان کھڑے کیے۔ ایک ساتھی نے کہا، اس دوزخ میں کوئی عورت زندہ نہیں ہو سکتی، یہ بدروحیں ہیں۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، مارکونی نے کہا، بدروحیں بھی نہیں، زندہ عورتیں بھی نہیں، یہ ہوا کی پیدا کی ہوئی آوازیں ہیں۔ اس علاقے میں بعض ٹیلوں میں لمبے لمبے سوراخ ہیں جو دونوں طرف کھلتے ہیں، اور بعض چٹانوں کی شکل ایسی ہے کہ ان سے تیز ہوا کے جھونکے گزرتے ہیں تو اس قسم کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں جو تم سن رہے ہو۔ نیچے اتنی گہری اور اتنی وسیع کھائی ہے، اس پر یہ ننگے پہاڑ کھڑے ہیں، یہ آوازوں میں گونج پیدا کرتے ہیں۔ یہ گونج ہر طرف بھٹکتی رہتی ہے۔ ڈرو نہیں، مگر اس کے ساتھیوں پر ایسا خوف طاری ہو گیا تھا جس پر وہ قابو نہیں پا سکتے تھے۔ یہ آوازیں ہوا کی نہیں تھی، قریب ہی کہیں عورتیں یا بدروحیں رو رہی تھیں۔ انہوں نے مارکونی کا پیش کیا ہوا فلسفہ تسلیم نہ کیا۔ آوازیں ہی ایسی تھی، ہوا تیز ہوتی جا رہی تھی، ٹیلوں سے اور زمین سے ریت کے ہلکے ہلکے بادل اڑنے لگے تھے جن سے اب زیادہ دور تک نظر نہیں آ سکتا تھا۔ ناظرین، مارکونی نے اس قدرتی دیوار پر پہلا قدم رکھا جو اس بھیانک نشیب میں کھڑی تھی۔ وہاں جگہ اتنی کچی تھی کہ ریت اور مٹی میں پاؤں دھس گیا۔ اس نے دوسرا پاؤں آگے رکھا اور نیچے دیکھا۔ گہرائی دیکھ کر وہ سر سے پاؤں تک کانپ
کانپ گیا۔ اب اس گہرائی کی تہ بالکل ہی نظر نہیں آتی تھی کیونکہ ریت اڑ رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے اس کی تہ ہے ہی نہیں۔ مارکونی چند قدم آگے چلا گیا، وہاں اس کے دائیں یا بائیں کوئی ٹیلا نہیں تھا، وہ تو جیسے ہوا میں کھڑا تھا۔ ہوا کے تیز جھونکوں نے اس کے جسم کو دھکیل دھکیل کر اس کا توازن بگاڑ دیا۔ رونے کی آوازیں اور بلند ہو گئیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، آرام آرام سے پاؤں جماتے آؤ، نیچے بالکل نہ دیکھنا، یہ تصور کرتے آنا کہ تم زمین پر چل رہے ہو۔ اس کے دونوں ساتھیوں پر پہلے ہی خوف طاری تھا۔ دیوار پر 3-4 قدم آگے گئے تو ہوا کی تندی نے ان کے پاؤں اکھاڑ دیے، ان کے جسم ڈولنے لگے۔ مارکونی ان کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ وسط میں پہنچ گئے اور وہاں مارکونی نے دیکھا کہ دیوار ٹوٹی ہوئی ہے اور ذرا نیچے چلی گئی ہے۔ وہاں چوڑائی اتنی کم تھی کہ کھڑے ہو کر چلا نہیں جا سکتا تھا۔ مارکونی بیٹھ گیا اور گھوڑے کی سواری کی پوزیشن میں ٹانگیں ادھر ادھر کر کے آگے کو سرکنے لگا۔ دیوار کی چوڑائی کم اور گول ہوتی جا رہی تھی۔ مارکونی نیچے کو سرک گیا، اس کے پیچھے اس کا ایک ساتھی بھی آگے چلا گیا۔ ناظرین، اچانک تیسرے ساتھی کی بے حد گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، مارکونی مجھے پکڑنا، مگر اس تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ وہ ایک طرف لڑک گیا تھا، کوئی سہارا نہ ہونے کی وجہ سے وہ گر پڑا۔ اس کی چیخیں سنائی دیتی رہیں جو دور ہی دور ہوتی گئیں، پھر دھمک کی آواز آئی، چیخیں بند ہو گئی۔ انجام ظاہر تھا۔ مارکونی نے نیچے دیکھا، کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ گر کر مرنے والے کی چیخوں کی گونج ابھی تک اس دہشت ناک ویرانے میں بھٹک رہی تھی۔ مجھے اپنے ساتھ رکھو مارکونی، دوسرے ساتھی نے کہا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، میں ایسی موت نہیں مرنا چاہتا۔ مارکونی نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور آگے بڑھنے لگا۔ دیوار اوپر اٹھ رہی تھی۔ مارکونی بیٹھے بیٹھے آگے بڑھتا گیا، کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ گر کر مرنے والے کی چیخوں کی گونج ابھی تک اس دہشت ناک ویرانے میں بھٹک رہی تھی۔ مجھے اپنے ساتھ رکھو مارکونی، مارکونی نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور آگے بڑھنے لگا۔ دیوار اوپر اٹھ رہی تھی۔ مارکونی بیٹھے بیٹھے آگے بڑھتا گیا۔ ویڈیو قسط نمبر 151 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔